الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الذي أنزل عليك الكتاب اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل کی آپ پر کتاب منہ آیات محکمات اس میں بعض آیتیں محکم ہیں ہن ام الکتاب جو کہ اصل ہیں کتاب کی وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ اور دوسری متشابہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ پس وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر کجی ہے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ پس وہ تابعداری کرتے ہیں اس کی
جو متشابہات ہیں فتنہ ڈھونڈنے کے لیے، وابتغاء تأویل اور تعویل کرنے کے لیے، وما يعلم تأویلہ الا اللہ، اور نہیں جانتا ان کی تعویل کوئی بھی مگر اللہ، والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جو پختہ ہیں علم میں، یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ان پر، کل من عند ربنا، سب کی سب ہیں ہمارے پروردگار کی طرف سے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے پروردگار نہ کج کیجیے ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اور عطا فرما دیجیے ہمیں اپنی طرف سے رحمت، إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بے شک آپ ہی عطا فرمانے والے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ، بے شک آپ جمع کریں گے لوگوں کو، لیوم، ایک ایسے دن کے لیے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تبارک و تعالی نہیں خلاف کرتا وعدے کا، آمنت باللہ و بآیاتہ۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا تھا کہ آیات کی دو قسمیں ہیں، ایک آیات متشابہات ہیں اور دوسری آیات محکمات ہیں۔ متشابہات ان آیات کو کہا جاتا ہے کہ جن کی مراد واضح نہ ہو، اور محکمات ان آیات کو کہا جاتا ہے کہ جو بین المراد ہوں، جن کی مراد واضح ہو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے جو نصارہ مناظرے کے لیے آئے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے عقائد کے اندر انہیں لاجواب کر دیا تو وہ آیات متشابہات کے اندر الجھ گئے۔ اور پھر میں نے عرض کیا تھا کہ آیات متشابہات جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتی ہیں، اسی طریقے سے اللہ کی صفات کے بارے میں بھی آیات متشابہات وارد ہیں، اور جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم اور اس کی صورت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس طرح آیات متشابہات اور محکمات ہیں، اسی طریقے سے لوگوں کی بھی دو قسمیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، شک ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، ایسے لوگ جو ہیں وہ آیات محکمات کو چھوڑ کر کے آیات متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کے اندر جستجو کرتے ہیں اور اس کے اندر قرید کرتے ہیں۔
ان کا مطلب اور ان کا مقصد ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تأویلی، آیات مشابہات میں پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ فتنہ برپا کرنا ہے اور اپنی منمانی اپنے ذہن اور اپنے عقل کے مطابق ان آیات کی تشریح اور توضیح کرنی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے بارے میں جو نصوص وارد ہیں متشابہات، اسی طریقے سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی نصوص اور متشابہات وارد ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں بھی بعض ایسی باتیں سامنے آ جاتی ہیں کہ جس سے ظاہر میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی غلطی کے اوپر تھے۔ اسی طریقے سے جو اولیاء اللہ ہیں، تو فرمایا کہ اب یہاں پر دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو فتنہ پرداز لوگ ہیں جن کا مقصد فتنہ برپا کرنا ہے، وہ تو اعتراض اٹھائیں گے انبیاء کے اوپر بھی، صحابہ کے اوپر بھی، اولیاء اللہ کے اوپر بھی۔ اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں کہ والراسخون فی العلم، کہ جو علم کے اندر راسخ ہیں، پختہ ہیں، تو وہ آیات متشابہات کو اور ایسی باتوں کو جن کے اندر بظاہر اعتراض اٹھتا ہے ان کو وہ محکمات کے اوپر لے جاتے ہیں۔ اور صحیح راستہ یہی ہے کہ جو متشابہات چیز ہوں ان کو محکمات کے اوپر لے جایا جائے اور محکم کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہو اس کے مطابق اس کی تعبیر کی جائے۔ اب فرمایا کہ بعض لوگ تو ایسے تھے کہ جنہوں نے آیات متشابہات کے اندر غور کر کے یہ کہہ دیا کہ اللہ رب العزت کے لیے بھی جسم ہے جس طرح کہ ہمارا جسم ہے، اس لیے کہ آیات متشابہات کے اندر اللہ کی سارے صفات بیان کی گئی ہیں، چہرہ بھی ثابت کیا گیا ہے، ہاتھ بھی ہیں اور انگلیاں بھی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر کے انہوں نے کہا کہ اللہ کے لیے بھی اسی طرح جسم ہے جس طرح ہمارا جسم ہے، فرق اتنا ہے کہ اللہ کا جسم بہت بڑا ہے اور ہمارا جسم چھوٹا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہے وہ اہل مجسمہ کہلائے۔ بعض لوگ کہنے لگے کہ نہیں، اللہ کے لیے جسم تو نہیں ہے لیکن اللہ جسم کے مشابہ ہیں، تو ایسے لوگ اہل مشبہ کہلائے۔ بعض لوگ کہنے لگے کہ ان آیات کا سرے سے کوئی مقصد ہی نہیں، یہ آیات ہی بے معنی ہیں، ایسے لوگ اہل معطلہ کہلائے۔ تو فرمایا کہ صحیح راستہ یہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے جو صفات اور جو آیات متشابہات بیان کی گئی ہیں، یہ ساری کی ساری صفات ثابت ہیں، لیکن ہم اس کی بارے میں جانتے نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ نے خود فرما دیا لیس کمثلہ شیء، کہ اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا یہ ایمان اور اعتقاد ہے کہ جو کچھ اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے، چاہے وہ آیات متشابہات ہیں یا محکمات ہیں، وہ سب اللہ کی طرف سے اور ان سب کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب کسی نے پوچھا الرحمن علی العرش استوى، کہ اللہ رحمان عرش کے اوپر مستوی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کس طریقے سے عرش کے اوپر مستوی ہیں، تشریف فرما ہیں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ الاستواء علی العرش حق وکیفیتہ مجہول والسوال عنہ بدعۃ والایمان بہ واجب، کہ اللہ رب العزت کا عرش کے اوپر مستوی ہونا یہ حق ہے، اور اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی کیفیت کے بارے میں ہم نہیں جانتے، کیفیت مجہول ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت، والایمان بھی واجب، اور اس کے اوپر ایمان رکھنا واجب ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ جو اللہ نے بیان کر دیا وہ حق ہے، کس کیفیت سے ہے اس کو ہم نہیں جانتے،
اور ہمارا کام ہے ایمان لانا، ایمان اس کے اوپر لانا جو ہے یہ واجب ہے۔ تو فرمایا کہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ہے فتنہ برپا کرنے والے، اور دوسرے ہیں والراسخون فی العلم، جو کہ علم کے اندر پختہ ہیں۔ اور فرمایا کہ راسخون فی العلم سے مراد اہل سنت والجماعت ہیں۔ یقولون آمنا بھی کل من عند ربنا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے، ساری کی ساری آیات اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور فرمایا کہ جو نصیحت حاصل کرتے ہیں تو وہ عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو راسخون فی العلم ہیں تو فرمایا وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، کہ ہمارے پروردگار جب آپ نے ہمیں ہدایت دے دی تو ہدایت دینے کے بعد، ہمارے اوپر رحمت فرمانے کے بعد، اب ہمارے دلوں کے اندر کجی مت پیدا فرمائیے، دلوں کے اندر کج اور ٹیڑھا پن مت پیدا فرمائیے کہ ہم راستے سے بھٹک جائیں۔ تو ایک تو اللہ کی طرف سے جو آیات نازل ہوئی ہیں اس کے اوپر ایمان رکھنا، اور دوسرے پھر اللہ سے سوال کرتے رہنا اور ہر وقت ڈرتے رہنا کہ اللہ رب العزت ہمیں سیدھے راستے کے اوپر رکھے۔ اس لیے ام المومنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کے اوپر پھیر دے۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین کے اوپر قائم اور دائم رکھ، ثابت قدم رکھ۔ ام المؤمنین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگتے ہیں، تو فرمایا کہ قلوب المؤمنین بین اصبعین الرحمن، کہ لوگوں کے دل جو ہیں یہ اللہ رب العالمین کے دو انگلیوں کے درمیان میں ہیں، اور اللہ رب العزت جب چاہیں ان کو پلٹ دیں، پھیر دیں، جس طرف چاہیں پھیر دیں۔ تو اس لیے ہدایت ملنے کے بعد اللہ سے پھر اس کے اوپر ثابت قدمی کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ ہدایت اور ضلالت اللہ کے راستے کے اندر، اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت چاہیں تو ہدایت کے اوپر قائم رکھیں، چاہیں تو پھیر دیں۔ اس لیے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ اس دعا کو مانگتے رہنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کہ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ اے اللہ آپ سارے کے سارے انسانوں کو ایک ایسے دن میں جمع کریں گے جس دن کے وقوع کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جو قیامت کا دن ہے، کہ اس دن کے اندر سارے کے سارے انسان اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور پھر انسانوں نے دنیا کے اندر جو کچھ کیا ہوگا وہ سب کا سب ان کے سامنے آ جائے گا، اور اس کے اوپر حساب و کتاب ہوگا۔ اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ قیامت کا یہ دن ضرور آئے گا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو آیات متشابہات ہیں ان کو آیات محکمات کے اوپر لے جانا، اور آیات محکمات کے اندر اللہ نے جو مراد بیان کی ہے اس مراد کو لینا، فرمایا کہ یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور اسی کے اوپر ہمیں عمل پیرا ہونا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور آج رات انشاءاللہ 15 شعبان ہوگی۔ تو اس مہینے کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فضائل بیان فرمائے ہیں، اور کثرت کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ شعبان کے مہینے کے اندر روزے رکھا کرتے تھے۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کثرت سے شعبان کے مہینے کے اندر روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس لیے کہ اس مہینے کے اندر اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور لوگ اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت سے غافل ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کے سامنے پیش ہوں تو اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزہ دار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15 رات ہوتی ہے، ان اللہ تبارک و تعالی
ينزل إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزق له ألا من مبتلا فأعافي ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، اور پوری رات اللہ کی طرف سے یہ صدا اور آواز لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جو مجھ سے مغفرت مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی رزق کا طلبگار جو مجھ سے رزق کا سوال کرے اور میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ جو مصیبت کے دور کرنے کا سوال کرے اور میں اس کی مصیبت کو ہٹا دوں۔ فرمایا کہ طلوع فجر تک اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آواز لگائی جاتی ہے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر عبادت کرنا اور جاگ کر کے اللہ رب العزت کے سامنے دعائیں مانگنا اور گڑ گڑانا، فرمایا کہ یہ اس رات کی اہم فضیلت ہے۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کے اندر گم پایا بستر سے، میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر تھے اور اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے اندر عبادت فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتانی جبرائیل، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر کے بتایا کہ حاضی لیلۃ النصف من شعبان، کہ یہ شعبان کی نصف رات ہے، 15 شعبان کی رات ہے، اور اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو بکر کی بکریوں کے بالوں کے برابر میں اپنے بندوں کو دوزخ سے نجات دیتے ہیں، الا من مشرک، سوائے اس انسان کے کہ جو شرک کا ارتکاب کرنے والا ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو ذات اور صفات اور افعال میں شریک ٹھہرانے والا ہو، یا وہ انسان کہ جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے پھینکنے والا ہو، یا عاقل لوالدی، ماں باپ کا نافرمان، او مدمن خمر، یا شراب کا پینے والا، کہ ایسے انسان کے اوپر اللہ رب العزت اس رات کے اندر بھی اپنی نظر رحمت نہیں فرماتے، باقی سارے انسانوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو اس لیے اس رات کے اندر اس کا بھی اہتمام فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔